بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عنوان میرا بہت پسندیدہ عنوان ہے، اس پہ تقریباً 20-22 سال سے مسلسل گفتگو کر رہا ہوں، اور گفتگو کچھ نہ کچھ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ کچھ چیزیں حوالے میں دہراتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں پھر اضافہ ہوتی رہتی ہیں، اور وہ عنوان ہے جمالیات موت کا۔ لکھنؤ کا ادبی ذوق تو اس ترکیب کی قدر کرے گا انشاءاللہ۔ جمالیات موت، لوگ جمالیات زندگی کی تفسیر کرتے رہتے ہیں، اصل جمالیات کا رشتہ ہی صرف زندگی سے جوڑتے ہیں، مگر کبھی جمالیات موت پر بھی غور کیا ہے؟ وہ غالب کے سامنے یہ عنوان رہا ہو یا نہ رہا ہو، لیکن وہ دو مصرے غالباً وہ بھی اس مفہوم سے قریب لے آتے ہیں۔ ایک ہی مصرع کافی ہے کہ نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا ہے؟ وہ ایک الگ سطح ہے سوچنے کی، لیکن اس کائنات میں اور اس انسانی معاشرے، ترقی پذیر انسانی معاشرے میں، ارتقاء پذیر انسانی معاشرے میں، انسان کی اس دنیاوی زندگی میں موت کا وجود، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ موت کا وجود۔ لوگ اسی میں بحث کرتے ہیں کہ موت عدمی ہے یا وجودی۔ فلسفہ ترازیاں ہوتی ہیں، موت امر عدمی ہے یا امر وجودی۔ لوگ موت کو عدم کے مترادف سمجھتے ہیں، ہرگز نہیں، موت عدم کے مترادف نہیں ہے، موت عدم کے مترادف نہیں ہے۔ یہ شبہ باطل ہے کہ زندگی جو ہے وہ وجود کے مترادف ہے، الحیات تسابق الوجود، اور چونکہ زندگی یہ حیات موت کے مترادف ہے، اس لیے موت جو ہے وہ، چونکہ زندگی وجود کے مترادف ہے، اس لیے موت عدم کے مترادف ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ موت عدم کے مترادف نہیں ہے، موت زندگی ہی کے لاکھوں حسین چہروں میں سے ایک چہرہ ہے۔ موت اس زندگی کے بے شمار حسین چہروں میں سے ایک چہرہ، یعنی موت زندگی ہی کا چہرہ ہے۔ موت کی جمالیات پر غور کیجئے تو ایک نہ جانے کتنے ہزاروں صفحے کی تصنیف وجود میں آ سکتی ہے۔ اس عنوان کی طرف کچھ اور گفتگو عرض کروں گا، لیکن اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی جو بہت مشہور ہے، یا شاید کم مشہور ہے، فرماتے ہیں تحفۃ المؤمن الموت۔ موت کیا ہے؟ مومن کا تحفہ ہے۔ غور سے سنا آپ نے؟ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، تحفہ۔ شرط مومن ہے، شرط ایمان ہے، شرط ایمان ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین ہے، اللہ کے رسولوں پر یقین ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے اماموں پر یقین ہے، اللہ کے ولیوں پر یقین ہے، احترام ہے ان کا دل میں، اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کا پاس و لحاظ ہے، اور اس کے ساتھ انسان نے زندگی بسر کی ہے، تو اس دار ابتلا میں، اس دار آزمائش میں، یہاں اس دنیا میں انسان نے جتنی اذیتیں سہی ہیں، ان تمام اذیتوں کے مقابلے میں واقعاً جب موت آتی ہے تو ایک تحفہ الہی کے طور پر آتی ہے، ایک ہدیہ الہی ہے۔ اور ایک مومن کے لیے برزخ کی حقیقت کچھ اور ہے، ایک مومن کے لیے قیامت کی حقیقت کچھ اور ہے۔ من ماتا فقد قامت قیامتو، جو مرا اس کی قیامت برپا ہو گئی، اور جب قیامت برپا ہو گئی تو پھر کیا ہے اس کے بعد؟ انعام الہی۔ اور ہمارے یہاں قرآن مجید میں موت کا تذکرہ جس انداز سے ہوا ہے اور جتنے مقامات پر ہوا ہے، اگر اس کا مطالعہ اہل ذوق کے طور پر کیا جائے، اہل دل کے طور پر کیا جائے، لہجہ شناس قدرت کے طور پر کیا جائے، لہجہ شناس مشیت کے طور پر کیا جائے، تو اندازہ ہوگا کہ کس حسین سے حسین دونوں چہرے قرآن مجید نے دونوں چہرے پیش کیے ہیں موت کے، اور دراصل موت کے چہرے نہیں ہیں، وہ زندگی کے چہرے ہیں۔ جیسی ہم اور آپ زندگی بسر کریں گے
اسی طرح سے اسی مناسبت سے ہمارے سامنے موت آئے گی۔ یہاں ٹھہر کے ایک جملہ، ایک حدیث ذکر کر دوں، جیسی ہم زندگی بسر کریں گے ویسی ہی موت سامنے آئے گی، اور ویسی ہی پھر بعد موت جو زندگی کا دوسرا رخ ہے اور آخرت کا کے بعد، قیامت کے بعد، فیصلے کے بعد جو ہے وہ بھی سامنے آئے گی۔ اس عبارت میں اس عبارت میں کوئی تضاد نہیں ہے جب مولا حضرت امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک عاشق حارث ہمدانی، حارث ہمدانی امام کا بوڑھا عاشق، امام کے اصحاب میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا حارث ہمدانی۔ امام بھی اسے چاہتے تھے کہ امام کے پاس جب وہ شخص آیا اور امام سے بہت سے سوالات کیے حارث ہمدانی، تو امام نے فرمایا ایک سوال پر، اے حارث، خدا کی قسم اس دنیا سے کوئی مومن اور کوئی منافق نہیں گزرتا مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مجھے دیکھتا ہے۔ مرنے سے پہلے ہر گزرنے والا دنیا سے، چاہے مومن ہو یا منافق، وہ روح مبارک علی ابن ابی طالب کی زیارت کرتا ہے۔ کافروں کو وحشت ہو تو ہو موت سے، مومن کو تو شوق ہونا چاہیے کہ موت آئے تو میں مولا کی زیارت کروں۔ اب اس چھوٹے سے اس فقرے، اس روایت کے اتنے ہی سے حصے پہ اگر علمی بحث کی جائے تو کتنی شقیں پیدا ہوں گی۔ کیسے ایک وقت میں کتنے مومنین مرتے ہیں، دنیا سے گزرتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ علی سب کی بالین پہ موجود ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ سب کی زیارت ہو، سب کو زیارت کا شرف نصیب ہو؟ مولا نے خود اعلان فرمایا۔ اب یہاں پورا فلسفہ اور پوری حکمت اور ابن سینا اور ملا صدرہ سب آ جاتے ہیں۔ اتنے سے فقرے کی تشریح کے لیے یہ ممکن کیسے ہے کہ ہر مرنے والے کے سامنے علی موجود ہو؟ بس جینے کا حوصلہ رکھنا یہ سمجھ کے کہ وہ علی جو مرنے سے پہلے ضرور آئیں گے۔ اگر ہم جیتے جی کسی مشکل میں مبتلا ہو اور علی کو پکاریں تو کیا نہ آئیں گے؟ جینے کا حوصلہ لے کے جاؤ، کسی اور کی امامت کے قائل نہیں ہو، علی کی امامت کے قائل ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔